وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی امین الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ الی یوم الدین۔ احمدہ حمدا کثیرا واشکرہ شکرا جمیلا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطاہرین وبارک وسلم کثیرا کثیرا ابدا ابدا اما بعد۔ ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اعلیٰ اولاد صحابہ اکرام اہل بیت و اولیاء امت پر میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد صحابہ اکرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ آج کا جمعہ کا خطبہ اطاعت اور اتباع کے متعلق ہے۔ جب اسلام ہم دل سے قبول کیے ہیں، زبان سے قرار کیے ہیں، تو عملی طور پر اپنے پیغمبر کے سارے احکام کی اطاعت بھی ضروری ہے، اتباع بھی ضروری ہے۔ تو آج کی خطبہ وہی ہے۔ اللہ ہم سب کو، سنانے والوں کو، سننے والوں کو حتی الامکان اپنی حبیبہ کی اطاعت بھی دے، اتباع عطا فرمائیں، زیادہ زیادہ پیروی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن رسول کا جو مقام اللہ دیا ہے الگ نہیں ہے۔ آپ جو ایک فرقہ جو ہے حدیث کا منکر ہے، ہوتا نہیں، اسے قرآن مانتے ہیں، صرف قرآن کی پیروی، کسی کی پیروی نہیں ہے، تو خود قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن دعوت دے رہا ہے رسول کی اطاعت کی، رسول اطیع اللہ اطیع رسول فرما رہا ہے، واتبعوا فرما رہا ہے، اتباع کرو۔ میں ان میں صرف قرآن مانتا ہوں اور نہیں مانتا تو قرآن ماننا نہیں ہے۔ وہ قرآن میں خود اللہ آرڈر دے رہا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اتباع کرو، جن باتوں سے پیغمبر رسول منع کرے اس کو چھوڑ دو، جن کا حکم دے ان پر عمل کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تعلیمات دے ان پر لے لو، عمل کرو، پکڑو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن باتوں سے رسول منع کرے چھوڑ دو۔ قرآن وہی بول رہا ہے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک آیت ہے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، بہتی باغات ہیں۔ سورہ محمد میں آیا کہ بہترین شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، پاکیزہ پانی کی نہریں بہ رہی ہیں، پاکیزہ شراب کی نہریں بہ رہی ہیں۔ یہاں شراب حرام ہے، حدیث میں آیا ہے جو یہاں سونا پہنے گا جنت میں سونا نہیں ملے گا، جو یہاں شراب پیے گا جنت کی جو اعلیٰ شراب ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔
ایسی شراب ہے کہ دماغ معطل ہے، پاکیزہ ہے، ناپاک نہیں ہے۔ یہاں اگر آخرت کی پاک شراب جنت کی پینا ہے، دنیا میں شراب کھا دینا ہے۔ وہاں اگر سونا پہننا ہے یا سونا پہننا، خاص بات ہے کہ معاملہ بہت سی بات آسان ہے، کر سکتے میں نہیں کرتے۔ دیکھو اب عید کی نماز ہوا ہے تو کیا ہے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹیاں ہیں۔ سیکنڈ ہوا ہے کہ اللہ نے میری امت کے مردوں پر سونا اور ریشم کو حرام کیا ہے، سونا ریشم مرغی حرام، اور عورتوں کے لیے حلال کیا ہے۔ تو عورتوں کے لیے اس کی فطرت کی ایسی بنائی گئی ہے، نیچر اس کی بنا و سنگار ہے، مرد کی مناسبت سے عورت کی نیچر بنائی گئی ہے، بننا سنورنا، اس کے لیے اجازت ہے کہ ریشم پہنو، سونا پہنو۔ مردہ عید میں آ رہے تھے، اب بولے تو نہیں، ہم ہاتھ چھو رہے ہم کو آرام بولو، ہاتھ میں انگوٹھی ہے سونے کی، سونا نہیں بننا، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے آپ، چاندی کی انگوٹھی جائز، اور سونے چاندی کے برتن میں کھانا بھی حرام حدیث۔ سونے کے برتن میں آپ سب تو نہیں کھاتے، نواب بادشاہ کی حکومت تھی، چاندی کے سونے کے نگاہ میں پیسہ بھر گیا، ڈنڈا پڑا، سب چھٹی ہو گئی، پورے محلہ تو پورے جڑوں کا قبضہ ہو گیا، خوب عیش کر لیے، ایسے بڑے کتے پالے، نوابہ خوب کھائے پھوٹ کی روٹی، عیش کر حویلیاں پورے اچھا، نوابہ جو آٹو چلا رہے آج کب تک؟ ہر ایک قوم کو اللہ ایک مہلت دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھتے سدھرتی نہیں سدھرتی، دیکھے نہیں سدھر رہی، ڈنڈا پڑتے سب چھٹی ہوتی، پورے حویلیاں بھی کے سب آٹو چلا رہے پیدل ہو گئے۔ تو سونا اور ریشم مرد کے لیے حرام ہے۔ تو اور وہ جنت میں ایسی جنت جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، جو الشخص بھی اللہ رسول کے اطاعت کرے گا، اللہ اس کو ہمیشہ جنت میں داخل کرے گا، جس کی نہریں جا رہی ہیں، ہر نعمت ہے، اور اس جنت میں وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، جو شخص بھی اللہ رسول کے نافرمانی کرے گا اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے آگے بڑھے گا، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب، دوزخ میں بھی رہنا ہے۔ اللہ کے نافرمان کافر کو یہی نہیں، عذاب ہے، عذاب ہی خالی عذاب نہیں ہے، عذاب مہین، ذلت کا عذاب ہے۔ یہاں کوئی پکڑا گیا جرم کرا، جیل میں وہاں مار رہے توڑے، کون دیکھ رہا ہے؟ جیل کے اندر ہے، مشیر آباد جیل میں، ججرا جیل میں، اکیلا کوئی دیکھ رہا نہیں، اکیلے میں مار کھا رہا انہیں، مگر دوزخ میں اکیلے نہیں ہے، سب کے سامنے ذلت ہوگی، عذاب بھی ہوگا، ذلت بھی ہوگی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک سے قیامت تک لوگ رہیں گے میدان محشر میں، سب کے سامنے ذلت ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو شخص دنیا میں کسی پر رحم کرے گا تو اس پر رحم ہوگا، یہاں ظلم نہیں کرا وہاں رحم ہوگا، اور جہاں لوگوں کا عیب چھپائے گا آخرت میں اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ دیکھیے اب ہم یہاں عیب دیکھیں گے، ہمارے عیب وہاں کھلیں گے، یہاں ظلم کریں گے وہاں پر سختی ہوگی، یہاں ظلم سے بچیں گے، رحم کریں گے وہاں پر رحم ہوگا۔ حدیث تفصیلات میں تو دوزخ میں داخلہ دائمی ہے کافر نافرمان کا، عذاب بھی ہے اور خالی عذاب نہیں ہے، ذلت کا عذاب بھی ہے، ذلیل ہونا بھی۔ اللہ ہم سب کو ہر مسلمان کو دوزخ سے بچایا۔ اور ایک آیت ہے ہمارا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ اے لوگوں پس تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ رسول جو اللہ تعالیٰ کے کلمات پر یقین رکھتا ہے، واتبعوہ، اور تم رسول کی اطاعت پیروی کرو۔ اہل قرآن جو حدیث نہیں مانتے بول رہے، قرآن خود بول رہا ہے رسول کی پیروی کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راستے میں لگ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور ایک آیت ہے اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب، اے میرے حبیب محمد، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا ثبوت ہونا ہے، زبانی دعویٰ چلتا نہیں اسلام میں،
فاتبعونی، آپ فرما دیے کہ تمام دین کے کام دنیاوی کاموں میں میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اپنا محبوب بنا گا۔ یہی نہیں ویغفر لکم ذنوبکم، یہی نہیں تمہاری زندگی بلکہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور حدیث ہے سکر رمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، سرکار نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، صحابہ کیا کس نے انکار کیا؟ فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، فرمایا حضور نے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اور ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کی ہم ثنا کے بعد سب سے بہترین تعلیم، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین بیان اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد، اور سب سے بہترین ہدایت محمد رسول اللہ کی ہدایت ہے، سب سے بہترین راستہ محمد رسول اللہ راستہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین، رسول اللہ کے فرمان حدیث، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو بھاری اور قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے، ان پر عمل پیدا رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو جائیں، کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کو پڑھنا، اس کے احکام پر زندگی بھر عمل کرتے رہنا، خالی پکڑ لینا نہیں، خالی پکڑ لینا نہیں، عمل کرنا ہے۔ پڑھ کر کیا کیا اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، کن باتوں کا حکم ہے وہ کرنا ہے، جن سے منع کیا چھوڑ دینا ہے۔ اکابر اولیاء فرمائے مطابق یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جن کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن سے منع کیا ان کو چھوڑ دینا، یہ مطابقت ہے۔ جتنے احکام کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، جن سے منع کیا ان کو چھوڑ دینا، یہ مطابقت ہے۔ خطبے کی اور ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر ید شہید، جس کسی نے میری امت کی بدعملی کے زمانے میں، جس کسی نے میری امت کی بدعملی کے زمانے میں میری ایک سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک شہید کا ثواب حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی گردن کٹانی پڑتی ہے، گلا کٹا تو ایک شہید، لیکن جب امت میں بدعملی ہے، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فساد ہے، ایسے وقت پر اللہ کی رضامندی کے لیے استقامت سے زندگی میں کسی ایک سنت کو دکھاوے گے نہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے عمل زندگی میں تھام لیے، انشاءاللہ 100 شہید شامل ہیں۔ اور خاص بات پیچھے حدیث میں آ چکا ہے بعد میں کہ ایمان کو مکمل ہونے کے لیے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ضروری ہے، بغیر اللہ اس کے رسول کی محبت کے ایمان ہمارا نامکمل ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے اطاعت آئی ہے، چنانچہ اکابر اولیاء نمائے شیخ الاسلام امام الاولیاء حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، جو گلبرگہ خواجہ بند نواز کے شیخ کے شیخ کے شیخ فرماتے ہیں سچی محبت اتباع اور پیروی ہے، سچی محبت اتباع اور پیروی ہے۔ آگے ماتے ہیں جو شخص کسی سے محبت کرے گا ضرور اس کی اطاعت کرے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، خلاف ورزی کر کے اپنے کو عاشق رسول کہنا یا سمجھنا جہالت اور حماقت ہے۔
فرمایا بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے خلاف ورزی کر کے اپنے کو عاشق رسول سمجھنا ہے کہ نہیں ماں. اور بزرگ حضرت حافظ محمد علی خیر آبادی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی طاعت کے بغیر کچھ ملتا نہیں طاقت. اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی طاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ چھوٹا ہے. عمل بھی ضروری ہے. یہاں ایک بات بول رہا ہوں, باتیں ہوتی ہیں مگر اکثر جو دیکھنے میں آیا ہے ایک دو کام کر لیے سمجھتے ہیں اطاعت کی. نماز پڑھ لیے, یقیناً نماز بنیاد ہے, نماز بنیاد ہے دین کی, پہلا فرض ہے. مگر کوئی سمجھا کہ ایک نماز پڑھا بول ختم, ایسا نہیں. زندگی کے سارے کاموں میں پیروی رسول اللہ کی, تجارت میں, لین دین میں, ترکے میں. باپ مر گیا برابر تقسیم ہونا, ایک جنا قبضہ نکل لینا, لین دین میں بمائی نہیں کرنا, معاملات میں نرمی, اخلاق, محبت, اللہ کا خوف, امانت داری, انصاف, سارے کاموں میں پیروی کرنا ہے. دو کام کرنے کے بعد کام ختم ہو گیا. ذہن جو بنا ہوا ہے آج کل بہت سوگا, ارے پر نمازی بھائی مکمل پیروی داری, زندگی بھولے کو بھائی اندر گھر میں کیا ہے. سرکار نمایا کہ دو میاں بیوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے دو میاں بیوی 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, خیرات, ثقافت سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آخری عمر میں آ کے اولاد میں جائیداد چھوڑتے ہیں, جائیداد میں وصیت میں ناانصافی کرتے ہیں. دونوں دوزخ میں 60 سال کی عبادت برباد ہے. دین ہمارے دو کاموں میں نہیں ہے, عبادت کی ہے پوری, خیرات کرے, ثقافت کرے, ماں باپ سے, قرابت داروں سے, پڑوسی کلو کیے. رسول اللہ کا فرمان ہے دو میاں بیوی 60 سال تک اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں, لیکن آخر عمر میں اولاد میں جو ہے جو ترکے کا معاملہ ہے ناانصافی کرتے ہیں. ایک کے نام پہ کر دیے, ارے 4 ہیں, اب وہ ایسا بھڑکا دی, بڑے بھائی بیٹے بیوی ایسا ثابت کر دیں کہ سب تمہارے دشمن ہیں, ہم چاہنے والے ہیں اور انسان ہیں. ارے ہو بھائی یہ بڑا بیٹا ہے, بڑی بہو, یہ چاہنے والے میرے بدماشاں ہیں, تو تینوں آنکھ میری زیادہ حصہ نہیں تمہارا, ایک کو دیتا ہوں. نہ اللہ مت دیتا, اللہ قیامت میں نہ اللہ پکڑ جائے گا, دینا پڑے گا آپ کو. 4 بیٹوں کو چکو دینا پڑے گا, کچھ بھی کرو انہیں بدماشی کرو. ایک ہجلا بتا دیتے ہیں انسان ہے, ہاں صحیح ہے بھائی, ایک اچھا ہے, بڑا بیٹا سب بدماشاں ہے, ان حصہ سمجھتے ہو, ایک کے نام بھی زیادہ کرتا. مرتے دوزخ رسول اللہ فرمائے چاروں بیٹوں ہے تو سب کو دینا پڑتا برابر. جو کشکرا ہے آخر مزار ہے, فقہ میں لکھا ہے, مستند فقہ کے اندر تمام جامعات میں پڑھائی جاتی ہے, دیوبند, بریلوی جامعہ, قطوری میں دیا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے 4 بیٹے ہیں, ایک بیٹے کا جو حصہ ہے بولے کہ یہ ایک بیٹے کا جو حصہ ہے اس کو نہیں دینا, میرا جو حصہ ہوتا ہے 4 لاکھ ہے, 4 بیٹے جوڑا ہے, یہ 3 کو دینا, یہ ایک بیٹے کو, یہ بدماش ہے, کام نہیں کرتا, عائدی ہے, اس کو نہیں دینا, یہ حصہ فلاں کو دینا. فقہ میں لکھا ہے اس کی وصیت باطل ہے, کینسل, دینا پڑے گا, نرلی میں دے گا اللہ قیامت اس کو. فقہ میں دیا وصیت کینسل ہے, اس کی وصیت باطل سے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ, رسول ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ, اللہ نے ہر حقدار کا حق عطا کر دیا. الا لا وصیت لوارثین, الا لا وصیت لوارثین, وارث کو وصیت دینا پڑتا, مرتے جوتے کھاتا دو میں کھاتا مار. تو اتباع جو ہے 2 کام کر لیے میں تو بھی بنا اتباع ہو گئی, ایسا نہیں. پورے کام زندگی کے لین دین میں, ترکے میں, تجارت میں, معاملات میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, بیوی سے, بچوں سے, قرابت دار سے سلوک میں, تمام کام اتباع کرنا ہے. 2 موٹے کام کرنے کے بولے میں پیروی کر لیا, ختم ہو گئے, بات 2 بارے پڑھ لیا, تسبیح پڑھ لیا, کام ختم ہو گیا, ایسا نہیں. ہر کام میں. اور حدیث سنا تو شاید سنے ہوں گے آپ, تفصیلات بہت ہیں. حدیث شریف آیا, مسلم حدیث, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کے 8 بیٹے تھے, ایک صحابی کے 8 بیٹے تھے, ان میں سے ایک بیٹے کو 100 درہم دیے, 100 درہم دیے, 100 روپے. گھر میں بیوی کو بولے بھائی یہ ایک بیٹے کو 100 روپے دیا. بیوی بولے پہلے اس کا تذکرہ تم حضور سے کرو, جب دیے ہیں رسول اللہ سے تذکرہ کر کے آؤ, اس وقت تک میں تم سے راضی نہیں ہوتی. تم ایک 8 میں ایک کو دیے, گئے
یا رسول اللہ میں ایک بیٹے کو، میرے 8 بیٹے ہیں، میں ایک بیٹے کو جو ہے 100 روپے دیا ہوں. سرکار دعا نمایا یہ پورے 8 بیٹے کو دیے، 8 کو دیے نہیں دیا. فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف سے کام لو. میں نے لگا ہے شیطان ہے وہ، یہ لاڑو کا بیٹا کا لاڑا پورے بیٹے برابر ہیں، یہ لاڑو کا چاہیتا بیٹا اس کو دے دے تو پوری چھٹی. ارے واہ رے واہ، یہ بیٹا بیٹا نہیں تھا، کیا تماشا ہے. شیطان ہے وہ، لاڑوڑ نہیں ہے. شیطان تیرے سر پہ سوار ہو گیا ہے، تیرے سر پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، خدا کے خلاف کرا رہا ہے، رسول کے خلاف کرا رہا ہے. ایک لاڑو کا بیٹی کہتے باقی چھٹی سب کو دینا، مرتے نلا مت آتا، نلا مت آتا. رسول اللہ فرما رہے 60 سال عبادت برباد ہے، 60 سال ذکر سخاوت تلاوت سب کچھ کر لیا، حج پہ حج کرا، عمرے پہ عمرہ کرا، اولاد میں ترکے میں برابری نہیں کرا، دونوں تو زخی ہیں. تو اکثر ذہن بنا ہوا ہے، اتباع اور تو ٹوپی پہن لی ہے، داڑھی تسبیح لے لی، ہو گیا ختم، کام ختم. ذہن بنا ہوا لوگوں کا، میجارٹی کا یہ ذہن بنا ہوا ہے. ٹوپی پہن لو، داڑھی تسبیح پڑھے، پائجامہ پڑھے، اور یہ کیا ولی اللہ ہے، کیا ولی ہے بھائی ہمارے. پورے کام میں ہونا. دیکھو کارنامہ میں کیا کر رہا ہے، اوپر میٹھا گھر میں چوروں کو چوتے مار رہا ہے، اماں کو لات مار رہا ہے، بابا کو جھڑکی دے رہا ہوں. حرام ہے ماں باپ کو جھڑکی دینا. زندگی کی ماں باپ سے کیا معاملہ اس کا ہے، لین دین میں کیسا ہے، کاروبار ہر جگہ پیروی کرنا پڑے گا آپ کو. سکا نمایا التاجر الصدوق مع النبیین یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت میں جنت میں نبیوں کے ساتھ رہے گا. سچائی ہے. حدیث میں حدیث سرکار گزرے تھے، حضور گزرے تھے، وہ گیہوں تھے، شاید رستے میں دکان تھی تو کچھ اتباع سے کچھ پانی گر گیا تو نیچے پانی آئے گا، گیہوں اوپر آ گئے. اللہ کے نبی ہے، اللہ ہر چیز دکھاتا ہے. جاتے خیال آ کہ اس میں نیچے پڑا وہ ہاتھ والے رسول اللہ نیچے گیہوں بھیگے ہوئے تھے تو بولے کہ نیچے گیہوں بھیگے ہوئے ہیں اوپر سوکھے تو دھوکہ نیچے بھیگا با مال یا اصل وہ پانی گر گیا. فرمایا من غش فلیس منا. فرمایا حضور نے جو دھوکہ دیا وہ ہماری امت سے خارج. تجارت میں بھی امانت داری ہونا آج مشکل ہے، بہت مشکل ہے. امانت داری کرا تو سمجھتے ہیں حوالہ ہے انہیں صحیح کرتا. ارے بہت ہوشیار ہے یہاں، صحیح تاجر ہے، ایسا چکر دیتا ہے مجھے کو پیسے ایک کی چار بناتا ہوں. صحیح کاروبار ہے، حوالہ ہے بھائی، کام کرنا نہیں آتا ایسا دوڑا گیا. سچی تجارت کرا تو دیوانہ. رسول اللہ بولے جنت میں نبی ساتھ. تجارت میں امانت داری، لین دین میں ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ. سکر نمایا تم میں کامل مومن اور مسلمان وہ ہے، تم میں کامل مومن اور مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو اپنی بیوی پر اور اپنے تمام بچوں پر مہربان ہو. بچوں پر بھی مہربانی، بیوی پہ، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی اطاعت، ان کی خدمت، وہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. تو سرکار کے جو ماں باپ گزرے تھے، دودھ کی ماں تھے، ان کا لحاظ حدیث میں آیا. جو دائی حلیمہ دودھ پلائے تھے، ایمان لا چکی تھی، آپ نبی تھے، پیغمبر ہیں، حالانکہ پیٹ کی اماں بھی نہیں ہے. وہ حلیمہ دودھ پلائے، کتاب میں آیا. جیسے وہ ملنے آئے سرکار کھڑے ہو جاتے، میری دودھ کی اماں ہے. اماں بھی نہیں ہے وہ، دودھ پلائی خالی. سرکار کو بات آپ کو ایمان لا چکے تھے. بعد میں جیسا آئی وہ دودھ کی اماں آدھے سرکار کھڑے ہوتے تھے اور اپنے بستر بٹھا رہے. یہ تعلیم جو اصل اماں کا کیا ہوگا. سرکار تو کموی تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، بابا گزر گئے، 8 سال کی اماں گزر گئے. ماں کتنا ادب کرتے، خالی جو دودھ پلائی اس کا ادب. ماں باپ کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے. اخلاق، نرمی، انصاف، سچائی، امانت داری، عاجزی، ساری خوبیاں ہونا سرکار کی وہ پیروی ہے. 2-4 موٹے موٹے کام کر لے بولے کہ میں آپ کو کمل ہو گیا. آج کل بہت ذہن میجارٹی کا ذہن بنا ہوا ہے. 2 موٹے کام کر لیے، کام ختم، کام ہو گیا، اب کچھ ضرورت نہیں کرنی. اللہ ہم کو سرکار جو عالمی کامل پیروی عطا فرمائے، کامل اطاعت نصیب ہے. اب وقت تفصیلات حدیث میں ہے، کتابیں لے کے پڑھنا پڑتا کہ ان کی کاموں میں سرکار کی پیروی ہے. وہ لمبی تفصیلات ہیں، شوق ہے، کتابیں لے کے پڑھنا ہے. اللہ ہم سب کو جتنا سنیں اور سنائیں اس کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد. یا اللہ اپنے کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کے سارے گناہ کو معاف فرما، سارے مقاصد کو رحمہ، ساری دعا کو اپنے کرم سے تمام مسلمانوں کو
اپنے نبی پاک کے تمام احکام کی اطاعت اور اتباع عطا فرما، پورے احکام پر عمل عطا فرما، تمام گناہوں سے بچا لے، دنیا آخرت تمام فتنوں سے حفاظت عطا فرما، تمام خوبیاں نیکیاں عطا فرما، ایک اور نیک کر دے، اتحاد محبت دے، ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں مہربانی، حلال روزی، آپس میں اتحاد محبت، عازین کے ساری سخاوت خیرات، نماز روزہ زکوٰۃ حج اور حلال روزی اور ساری نیکیاں عطا فرما، سارے گناہوں سے بچا لے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔